ہمارے بر صغیر میں اور ख़اص طور پر پاکستان میں ایک کلچر بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ ہے بوائے اینڈ گرل فرینڈ جو کلچر ہے، جو کہ ہمارا کلچر نہیں تھا، نہ اسلامی لحاظ سے نہ مشرقی روایات کے اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ کی تعریف بیان کی ہے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تو یہ معاملہ شروع میں چھپ چھپ کے ہوتا ہے۔ ایک تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ گرل فرینڈ کا تصور جو وہ تیزی سے فروغ پا چکا ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، یہ تو ہو ہی رہا ہے۔ یہ انسان کو حقیقت میں زنا کے اندر لے جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہہ دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے جائے۔ فلموں اور ڈراموں میں اب سکول لیول پہ بھی دکھایا جاتا ہے، یعنی ایسی فلمیں اور ڈرامے بھی اس وقت لانچ کی جا رہی ہیں جن میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے سکول میں محبت ہو گئی، اور پھر وہ پوری ایک سٹوری جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ مجھے یہ نشہ لگ گیا ہے کہ میری دوستی کسی نہ کسی لڑکی سے، اور وہ شادی شدہ ہے۔ گرل فرینڈ رکھنے کا جو ٹرینڈ ہے یہ صرف غیر شادی شدہ لڑکوں میں نہیں ہے، لڑکیوں میں نہیں ہے، صحیح صاحب، یہ شادی شدہ لڑکے، شادی شدہ مرد، شادی شدہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ بیویاں موجود ہیں، اس کے باوجود باہر دوستی لگائی ہوئی ہے اور بیوی کی حق تلفی ہے، اور باہر جو ہے وہ انعامات سے نوازا جا رہا ہے، تحائف سے نوازا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پروگرام شادیوں کے حوالے سے حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے ہمارے بر صغیر میں اور خاص طور پر پاکستان میں ایک کلچر بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ ہے بوائے اینڈ گرل فرینڈ جو کلچر ہے، جو کہ ہمارا کلچر نہیں تھا، نہ اسلامی لحاظ سے نہ مشرقی روایات کے اعتبار سے۔ یہ کلچر بڑی ہی تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، ازدواجی زندگی پر کیا نقصانات ہیں، والدین کے لیے کیا اس کے نقصانات ہیں، اور معاشرے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے مہمان موجود ہیں، محترم جناب حافظ عاطف صاحب اور محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج ایک بڑے نازک موضوع پر آپ نے گفتگو کرنی ہے اور ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ جی شیخ صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جو کلچر ہے جس کی بڑی ہی تیزی سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور تیزی آ رہی ہے اس کے اندر، اس کلچر کی جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے اس میں ہماری کیا چیزیں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے نقصانات کیا ہیں، اور کس طرح ان نقصانات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، گھروں میں بھی، فیملیوں میں بھی، معاشرے میں بھی، اور اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر بھی۔ تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ صحیح صاحب، یہ جو جی ایف کلچر ہے، اس بارے میں تو کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کے نقصانات کا انکار نہیں کر سکتا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے یہ کام غلط ہے۔ بحیثیت مسلمان جب ہم اسلام کے اس نظام کو دیکھتے ہیں تو اسلام کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو یہ تعلیمات دی ہیں کہ جب بھی وہ کسی غیر محرم سے گفتگو کریں گی تو اپنے لہجے کو سخت رکھیں گی، نرم آواز میں بات نہیں کریں گی۔ بنیادی طور پہ یہ کلچر اسلام کی تعلیمات کے خلاف جب ہم نے کام شروع کیا تو پھر اس کا آغاز ہوا، اور وہ ہے کو ایجوکیشن۔ کو ایجوکیشن جب ہم بچے اور بچیوں کو یہ تعلیم دلانی شروع کی تو اس تعلیم کی وجہ سے غیر محرم لڑکوں کے ساتھ ہماری بچیوں کے رابطے ہوئے، اور پھر باتیں ہونا شروع ہوئیں۔ شروع میں آپ جانتے ہیں کہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو گھروں سے چھپ کے باتیں کی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ کی تعریف بیان کی ہے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تو یہ معاملہ شروع میں چھپ کے ہوتا ہے کہ گناہ تو یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرے اور اس کا دل بے چین ہو جائے،
اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے، تیزی کے ساتھ دھڑکتا ہے جب انسان کوئی ایسا گناہ کا کام کرتا ہے، اور یہ شروع میں ایسے ہوتا ہے، لیکن جب انسان گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً اس کا وہ معاملہ جو ہے وہ روٹین لیول پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ لے لیں، گناہ کا کام جب کیا جاتا ہے تو چھپ کے ہوتا ہے۔ ایک تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ گرل فرینڈ کا تصور جو وہ تیزی سے فروغ پا چکا ہے، فروغ پا نہیں رہا بلکہ پا چکا ہے۔ تو ایک تو اس میں بنیادی طور پہ معاملہ کو ایجوکیشن کا ہے۔ دوسرا معاملہ جو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے گھروں کے اندر اپنی بچوں اور بچیوں کو ہم نے یہ جو موبائل جو آج بچوں کے ہاتھ میں تھما دیے ہیں، بلکہ اب تو بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، اور بعد میں اس کی تمیز نہیں کی جاتی کہ بچہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ تو یہ استعمال اور بچوں کو خواہ ایسی سہولتیں دینا، یہ بھی اس معاملے کو آگے بڑھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے جب اپنے بچوں اور بچیوں پہ نگرانی کو ختم کر دیا تو اب ہمارے بچے اس معاملے پہ دلیر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں ماں باپ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے موبائلز کے اوپر لگے، بلکہ اب تو کلاس روم کے اندر جہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے کرتے چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ رات کو ہم نے بچوں کو الگ کمرے دے دیے، اب الگ کمروں میں بیٹھ کے وہ باتیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ جو آپ نے اپنے ابتدا میں بیان کر دیا کہ اس سے بہت سارا خاندانی نظام جو ہے یہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ شادیوں کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ ہماری نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور وہ یورپ جو اس کا موجد ہے، جس نے یہ سارے کے سارے کام شروع کیے، اب وہاں پہ تو تباہی و بربادی ہے ہی، لیکن ہمارا میڈیا ایسے معاملات کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرتا، چونکہ ہمارا یہ المیہ بھی ہے کہ ہمارا میڈیا اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ ہر اس ایشو کو لے کے وہ آگے جائے گا جو ایشو اسلام کے خلاف ہو۔ جب وہ اسلام کے خلاف ایشو ہائی لائٹ کرتا ہے تو نتیجتاً لوگ جو ہے وہ اسی طرح دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ غیر شرعی معاملہ جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پاتا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب، آپ نے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جو آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان خواتین سے بات کریں تو اس کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ممکن ہے کہ جس کے دل میں کوئی کجروی ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، وہ کوئی الٹ سوچنا شروع کر دے۔ لہذا یہ جو حکم ہے یہ ازواج مطہرات کو ہے، یعنی ان کو یہ حکم ہے، تو عام خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے یہ، حالانکہ ادھر تو تصور بھی نہیں ہے کسی کے، نہ امتی کے لیے اور نہ ان کے لیے۔ لہذا اسلام نے ہر وہ راستہ بند کر دیا ہے جس راستے پہ چل کر آگے گمراہی ہے، آگے جو ہے وہ خرابی ہے، وہ راستے بند کر دیے کہ بات کا آغاز ہوتا ہے یعنی کہ اچھی گفتگو سے، اس لیے گفتگو کرنی ہے تو مناسب سی کریں، اور وہ بھی لجاجت سے نہیں ہونی چاہیے، اور اچھے طریقے سے وہ ان کو جو ہے نا وہ جو مسئلہ آپ نے بتانا ہے، خاتون نے بتانا ہے، وہ صرف مسئلہ یعنی کہ جو بھی کام ہے وہ پورا کریں۔ جی، اسلام کے نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں صحیح صاحب، تو اس کے اندر ہم نے تو جو پڑھا اور سیکھا سمجھا وہ یہی ہے کہ اسلام ڈائریکٹ گناہ سے نہیں روکتا، بلکہ ان اسباب سے روکتا ہے جو اسباب ان گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو حقیقت میں یہ گرل فرینڈ بنانا اور اس کے ساتھ اس سے پہلے اسے بات کرنا، یہ انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، یہ تو ہو ہی رہا ہے، یہ انسان کو حقیقت میں زنا کے اندر لے جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہہ دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے جائے۔ جیسے وہ اس حدیث کے اندر جہاں پہ چراگاہ کے اندر وہ بکریاں چرانے کا معاملہ ہے، فرمایا کہ چراگاہ کے قریب بھی بکریوں کو مت لے کے جائیں۔ جانور ہیں، آپ چراگاہ کے قریب لے کے جائیں گے تو کسی بادشاہ کی چراگاہ کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے، تو لہذا اس چراگاہ کے قریب بھی مت لے کے جائیں۔ تو اسلام نے ہمیشہ بند باندھا ہے برائی سے پہلے۔ جب انسان اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آگے انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سورہ نور کے اندر بڑے واضح ہے کہ جو دونوں جو ہے نا نظریں جھکا کے رکھیں،
تو نظریں ظاہر بات ہے قصور یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب بات سے جو سنی جاتی ہے اس سے کام شروع ہوتا ہے یا نظروں سے شروع ہوتا ہے. لہذا اسلام نے تو، قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ نظریں جھکا کے رکھیں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. اور آنکھوں میں اشارے یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کو ایجوکیشن ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ ہمارے معاشرے میں یہ رواج بھی تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے. باقی یہ بلال صاحب اس کو تفصیل سے بیان کریں گے چونکہ یہ مہارت رکھتے ہیں اس موضوع پہ. تو حقیقت میں یہ ہے کہ جب کیا ان کا مطالعہ زیادہ ہے؟ نہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے. اچھا. حقیقت میں یہ جو موبائل ہے نا، موبائل میں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے ہم موبائل خریدتے ہیں. اور سب سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے نوجوانوں کی ترجیح کیا ہوتی ہے، اس کا کیمرہ کتنے میگا پکسل کا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے فرنٹ اور بیک کیمرے کو دیکھا جاتا ہے کہ اصل میں موبائل میں ہے ہی صرف کیمرہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے پہلے جب نیا موبائل آیا تھا تب دیکھتے تھے کہ رنگ ٹون کس کی اچھی ہے، آواز کس کی اچھی. اب تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کیمرے کے ساتھ ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. فرنٹ کیمرہ بھی اچھا ہونا چاہیے، بیک کیمرہ بھی اچھا. سب سے پہلے اچھی تصاویر ہم اپنی بنواتے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، اور پھر اس کو ایسے سوشل میڈیا پیج پہ ہم شیئر کرتے ہیں جہاں پہ کوئی اس کو دیکھے تو ہماری طرف مائل ہو. تو پھر ان کے ذریعے باتیں آگے بڑھتی ہیں. سوشل میڈیا اور اسی طریقے سے جو میڈیا ہے، اس میں آپ ڈرامے دیکھ لیں یا میڈیا کے اوپر جتنے بھی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈرامہ ایسا ہو جس میں نکاح کے بغیر دوستی نہ ہو، اس میں دکھائی گئی ہو، اس میں طریقہ نہ بتایا گیا ہو. یعنی ہر وہ چیز بتائی جاتی ہے، ہر وہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے دوستی کرنی ہے. اگر آفس ہے تو اس میں کیسے کرنی ہے، پڑھائی ہے تو کیسے کرنی ہے. بلال صاحب، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ میڈیا کا کردار کیا ہے اس خرابی میں. یعنی جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے نا کہ تعلیمی ادارے بھی ہیں، لیکن بہت سارا تو گھروں میں بھی یہ کلچر موجود ہے جو ہر روز اور ہر ماہ وقت تیار رہتا ہے، اور اب تو کلپس کی صورت میں سوشل میڈیا پہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید صاحب، ہمارے ڈرامے اور فلموں میں اس کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ کلچر فلموں اور ڈراموں میں اب سکول لیول پہ بھی دکھایا جاتا ہے. یعنی ایسی فلمیں اور ڈرامے بھی اس وقت لانچ کی جا رہی ہیں جن میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے سکول میں محبت ہو گئی، اور پھر وہ پوری ایک سٹوری جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. اور اس میں بچے بھی شامل کیے جا رہے ہیں، چھوٹے جی بالکل، چھوٹے بچے بھی اس میں شامل کیے جا رہے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے 15 سال سے کم عمر بچوں کو بھی محبت کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، اور انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے کہ محبت کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. تو آپ چھوٹی عمر کے اندر سکول میں بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ آپ کو محبت ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی گرل فرینڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. صحیح صاحب، اس کی قباحتوں میں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے اس نے پانی کے اوپر اپنا تخت جو ہے وہ سجایا اور اپنے چیلوں کو بھیجا، اور اس کا آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص، مختلف چیلوں نے آ کے اپنی کارکردگی بیان کی، وہ شخص جس نے آ کے یہ کہا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، شیطان اٹھا اور اس کو گلے سے لگایا. تو ہم عام طور پہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، زنا ہے، شراب ہے، قتل ہے، اس پر شیطان نے اس کو گلے سے کیوں لگایا؟ تو اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل اس کو گلے سے لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے معاشرے کا خاندانی نظام ختم کر دیا. جب خاندانی نظام ختم ہو جائے گا، جب میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہر برائی جنم لے گی. پھر زنا بھی عام ہوگا، زنا کے ساتھ شراب بھی عام ہوگی، اس زنا کے چکروں میں قتل و غارت بھی ہوگا. جو کچھ اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہوگا کس وقت؟ جب آپ کا خاندانی نظام ختم کر دیا جائے گا. یورپ نے اس وقت یہی کام کیا ہے جو اخلاقی طور پر ان کا معاشرہ ہمیں تباہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے جی ایف کلچر کو، یعنی گرل فرینڈ کلچر کو اتنا فروغ دیا کہ انہوں نے گرل فرینڈ کو ہی وائف کا درجہ دے دیا. یعنی کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت کسی بھی لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بناتا ہے،
اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے, اس سے ان کی اولاد بھی ہوتی ہے, اور جب بھی دونوں میں سے کسی ایک کا موڈ بدلے تو وہ اسے بریک اپ کا نام دے کے معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے. بلکہ ادھر یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی سٹاپ پہ یا کہیں بھی وہ سسٹم ہے نا ان کا, وہ اگر کوئی مرد عورت سے کہے, لڑکی سے کہے جی مجھے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, یہ وہ غصہ نہیں کرتے ہیں, وہ آگے سے تھینک یو بولیں گے, تھینک یو بولنے کے بعد شکریہ ادا کرنے کے بعد کہیں گے میرا بوائے فرینڈ ہے. یعنی ان کا وہ سسٹم صرف اتنا ہی ہے کہ میرا بوائے فرینڈ. یہاں تو ہے نا کہ میں شادی شدہ ہوں, تو وہاں ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح, یعنی بس یہ میرا بوائے فرینڈ موجود ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں شادی شدہ ہی ہوں, اور اب میں آپ سے جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتی, لہذا میرے اوپر کوئی ڈورے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ وہاں پہ ایکسٹرا بوائے فرینڈ نہیں رکھا جا سکتا. یہ بھی ان کی وفاداری ہے ویسے, شاید کہ وہ ایک بار بوائے فرینڈ جب ہو گیا تو وہ پھر وہ دوسرا, میرا خیال ہے یہ وفادار عورتیں ہیں. نہیں, طبیعتیں مختلف ہیں, وہی میں نے کہا کوئی اچھی طبیعت یہ وفادار عورتیں ہیں جو ایک وقت میں ایک بوائے فرینڈ جو رکھ رہی ہیں. بہرحال اسلام کا نظام بڑا پکیزہ ہے الحمدللہ. تو اس میں پھر صحیح صاحب, اچھا پھر گرل فرینڈ کلچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اور بہت سی قباحتیں جو انہوں نے جنم لیا. مثال کے طور پہ اب جو غریب ممالک ہیں, پاکستان جیسے, بر صغیر انڈیا جیسے غریب ممالک, وہاں پر اسی جی ایف کلچر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے پیسے جو ہے وہ ہتھیانے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہیں, یعنی ان سے جو ہے وہ فلرٹ کرتی ہیں, دھوکہ کرتی ہیں دوستی کے نام کے اوپر, پھر ان سے شاپنگ کروانا, ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں. آپ سارا ملبہ لڑکیوں پہ ڈالیں. میں وہ دوسری سائڈ پہ بتاتا ہوں. اچھا دوسری طرف کیا ہے, لڑکے جو ہیں وہ بھی اپنی طمع اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے عارضی طور پر لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں. پھر ایسے دلخراش واقعات کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی ویڈیو بنائی گئی, ان کی آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئیں, پھر خاندانوں کے خاندان تباہ ہوئے, لوگوں نے خودکشیاں کی, لڑکیوں نے خودکشیاں کی, ان کے ماں باپ نے خودکشیاں کی, اور پیچھے جب دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے سوشل میڈیا پر دوستی ہو گئی تھی یا فیس بک پہ دوستی ہو گئی تھی, اور یہ جو ہے آپس میں پھر یہاں تک بات جو ہے وہ پہنچ گئی. تو اس جی ایف کلچر نے ہمارے معاشرے کو بری طرح سے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی کافی نہیں, اگر آپ پاکستان کا تعلیمی معیار دیکھیں گے تو ہمارا تعلیمی معیار اس قدر گر چکا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کالج یونیورسٹیز کے اندر جب سارا دھیان لڑکی کو پھنسانے کی طرف ہوگا اور اس کے ساتھ دوستی کرنے کی طرف ہوگا تو پھر جو ہے وہ اس کی تعلیم کی طرف اس کی کیا توجہ ہوگی. تو بہت سے ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ہمارے سامنے اپنا یہ مسئلہ رکھا کہ محبت کے چکر کے اندر وہ اپنی تعلیم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, نہ صرف تعلیم سے ہاتھ دھو بیٹھے صحیح صاحب, بلکہ لڑکی کی بے وفائی کی وجہ سے لڑکا, یا لڑکے کے بے وفائی کی وجہ سے لڑکی, یا بسا اوقات خاندان نہیں مانے, 5 سال کی دوستی سی, منٹ کی خبر تھی, خاندانوں میں سے کوئی نہیں مانا, تو جب نہیں ہوا تو ڈپریشن میں چلے گئے. صحیح, یعنی دماغی طور پر بالکل زندگی سے جو ہے وہ مایوس ہو گئے. ٹھیک ہے, ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے, نشے کی طرف, اور پھر نشے کی طرف, اس سے اگلا سٹیپ پھر نشے کی طرف. بلکہ نشے سے میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا کیس بھی میرے سامنے ہے, ایک نہیں کئی ہیں, لیکن ایک ریسنٹلی ایک ایسا کیس بھی ہے جس میں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے گرل فرینڈز کا نشہ ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. یعنی اس نے کہا کہ مجھے یہ نشہ لگ گیا ہے کہ میری دوستی کسی نہ کسی لڑکی سے, اور وہ شادی شدہ ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی کموارہ ہے, شادی شدہ ہے, ایج اس کی 40 کے راؤنڈ اباؤٹ ایج ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نشہ ہے, میں کیسے اس کو چھوڑوں جب تک کہ میں کسی لڑکی سے دوستی کر کے بات نہیں کر لیتا. پھر بات طویل ہو رہی ہے, آخری بات میں اس سیشن میں یہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ بھی المیہ ہے کہ یہ گرل فرینڈ رکھنے کا جو ٹرینڈ ہے یہ صرف غیر شادی شدہ لڑکوں میں نہیں ہے, لڑکیوں میں نہیں ہے صحیح صاحب, یہ شادی شدہ لڑکے, شادی شدہ مرد, شادی شدہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بیویاں موجود ہیں, اس کے باوجود باہر دوستی لگائی ہوئی ہے اور بیوی کی حق تلفی ہے, اور باہر جو ہے وہ انعامات سے نوازا جا رہا ہے, تحائف سے نوازا جا رہا ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, اور محبت جو ہے وہ پروان چڑھائی جا رہی ہے. اس سے بیوی بیچاری وہ الگ پریشان ہے, ماں باپ الگ پریشان ہیں, اور جو دین ہے اس کا تو کہیں ہمیں ذکر بھی نہیں ملتا. ایجوکیشن کے حوالے سے, کو ایجوکیشن کے حوالے سے جو بات کی نا آپ نے, ایک دو باتیں, تھوڑا سا مجھے تجربہ ہے اس کا پڑھانے کا بھی. اسکول آپ کو اور بھی بڑے تجربے ہیں. تو نہیں, اسکول کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں. پہلے یہ تھا کہ اسکول میں 6 تک کو تھی اس میں, یعنی بچے اور بچے چھوٹی عمر ہوتی تھی تو وہ 6 کا,
پھر وہ میڈیا بڑھا تو 6 کو ختم کر کے 5 تک کیا گیا کہ بچے اور بچیاں اکٹھے، کون سا مسئلہ ہوتا ہے. پھر اور یعنی کہ بہت تیزی سے پھر 5 کو کم کر دیا، الگ الگ کر دیا 4 تک. اب یہ پریشانی ہے کہ جو اچھے ادارے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یعنی کہ جو پہلی کلاس ہے وہیں سے 1 سے ہی اس کو الگ الگ کر دیا جائے. اس قدر وہ میڈیا تیز ہے. پچھلے دنوں ایک کال آئی مجھے، ہمارے ادارے میں ایک جو ہوتے ہیں نا رشتے قائم کروانے کے لیے ایک شعبہ ہے، ہمارے پروفیسر صاحب ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ 2 دن اس کام میں ڈیوٹی دیتے ہیں فری آف کاسٹ. ایک کال آئی ہمارے دفتر کے نمبر پہ، ایک خاتون نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ پڑھی ہے، MPhil ہیں یا اچھی تعلیم تھی. اس نے ایک بات بتائی، میری بیٹی دعوے سے کہتی ہے کہ میرا کوئی ایسا چکر نہیں پوری یونیورسٹی میں، اور میری کلاس میں کوئی ایسی بچی موجود نہیں کہ جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو. تو میں بڑا حیران، اور اس نے بڑے فخر سے یہ بات بتائی، یعنی کہ یہ اتنا نادر کام ہو چکا ہے کہ یونیورسٹی میں آپ بچی کو پڑھا لیں اور اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو. یہ اس قدر خطرناک حد تک بات پہنچ چکی ہے. شیخ صاحب آپ رہنمائی کریں کہ یہ تعلیم ہے یا یہ تباہ کاری ہے؟ اس میں اگر بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہم کیسے پڑھائیں؟ ہم بچیوں، ظاہر بات ہے ہمارا سسٹم ہی یہ ہے، اب دوسرا سسٹم موجود نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کس طرح ہمیں بچیوں کو پڑھانا چاہیے؟ صحیح صاحب، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے. اور حقیقت میں ہمارے ملک کا بدقسمتی سے جو نظام ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم یہ کو ایجوکیشن کو لے لیں تو کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں. تو کو ایجوکیشن ہی بنیادی طور پہ اسلام کے نظام کے خلاف وہ میں نے آپ ہمارے پروگرام میں بات ہوئی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا تھا کہ خواتین اور مرد ایک ہی مسجد میں نماز پڑھیں تو پہلے مردوں کو جانا چاہیے، یعنی اکٹھے نہ نکلیں. یعنی بنیادی طور پہ ہی روک دیا ہے کہ اکٹھے نہ نکلیں. اور اسی طرح جس طرح پہلے بات ہوئی کہ بنیادی طور پر ہر وہ راستہ بند کیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس لیے کہ جب خوشبو آئے گی تو مرد اس طرف دیکھے گا، توجہ کرے گا اس طرف، جب توجہ کرے گا تو عورت پہ نظر پڑے گی، اس کو پوری دیکھے گا. بلکہ آج کل تو سسٹم ہے کہ عورت کو پورا سکین نہ کر لیں تو پیچھے نہیں ہٹتی نظر، پوری سکیننگ کرتے ہیں پہلے. تو آپ بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ اسلام بڑا سیدھا اور سچا اصول ہے. دیکھیں، جو ہم نے اسلام کو چھوڑنا شروع کیا اسی طرح ہم تباہی اور بربادی کی طرف چلے گئے. پھر اس کے بعد بچیوں کو یا بچوں کو قصوروار ٹھہرانا یہ بعد کی بات ہے. پہلے ہمیں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت سارے ایسے کالج موجود ہیں جہاں پہ صرف بچیاں ہی تعلیم حاصل کرتی ہیں. ہم اپنے بچیوں کو یا اپنے بچوں کو ایسے سکول اور کالج میں کیوں داخل نہیں کرواتے جہاں پہ اکیلے تعلیم دی جاتی؟ بہت کم رہ گئے ہیں. وہ کم ہیں تو وہاں پہ ہم جائیں گے تو اس کا رواج بڑھے گا. جب ہم بلا جھجک ہر ایسے ادارے میں اپنی بچیوں اور بچوں کو بھیجنا شروع کریں گے جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کو ایجوکیشن والے ادارے بڑھیں گے. جب ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے اداروں میں بھیجیں گے جہاں پہ اکیلے تعلیم دی جاتی ہے تو پھر یقیناً وہ ادارے وجود میں آئیں گے جہاں پہ بچوں اور بچیوں کی علیحدہ تعلیم کا بندوبست موجود ہو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلا بنیادی قصور تو والدین کا ہے کہ والدین ایسے اداروں میں بچوں اور بچیوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل آن لائن ایسی سسٹم موجود ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو آن لائن پڑھانا شروع کر دیں تو اس سے کارکردگی کے اندر فرق تو پڑتا ہے، لیکن کم از کم یہ جو تباہی اور بربادی جس کی طرف اشارہ بلال صاحب نے کیا ہے، اس تباہی اور بربادی سے ہماری اولاد بچ جائے گی. وہ تعلیم اس کا فائدہ کیوں نہیں جس میں اخلاقیات. صحیح سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ ہمارے معاشرے میں اخلاقی طور پر لوگ بہت زیادہ گر چکے تھے. ٹھیک ہے، بیٹیوں کو گھروں میں بہت زیادہ تنگ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ظلم و زیادتی شادی شدہ بچیوں کے اوپر کی جاتی تھی. اس کی وجہ سے والدین کا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی بنا کہ بیٹی کو کم از کم اتنا ایجوکیٹ ہو جانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کل کو اگر اس کو اپنے گھر میں کوئی پرابلم آتی ہے تو بچی از خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. یہ بھی ایک ذہن جو ہے یہ سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اور بالخصوص جو پریشان لوگ ہیں یا مڈل کلاس لوگ ہیں
وہ بالخصوص اس وجہ سے بھی اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم ضرور دلواتے ہیں. اس سے جاب کروائیں یا نہ کروائیں یہ ایک الگ بات ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو جاب کو لائک کرتا ہے, ایک طبقہ وہ ہے جو جاب کو لائک نہیں کرتا لیکن وہ مجبور ہے کہ اپنی بچی کو اتنی ایجوکیشن دلا دے کہ کل کو ان کی بچی اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہو سکے. لیکن اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہونے کا پرابلم تو پھر وہی آئے گا جب جاب نہیں کروائیں گے. تو یہاں پہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ایجوکیٹ کروانے کے بعد اگر ہم جاب نہیں کروائیں گے تو پھر اتنی ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ حفظ ما تقدم ہے نا شیخ صاحب. بس وہ یہی کہ بچی کی جو ہے وہ اپنے گھر میں ذرا پاور رہے, اپنی لڑکے کو پتہ ہو کہ بھائی میں اس کو کچھ کہا تو یہ میری محتاج نہیں ہے, یہ خود کما سکتی ہے, یہ خود جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. ہماری جو مشرقی روایات ہیں ان مشرقی روایات کے اندر تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں سمجھ چکا ہوں آپ کا پوائنٹ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے گھر کے اندر بچوں اور بچیوں کی تربیت ایسی نہیں کی کہ بچیوں کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہو جائے خاندانی نظام میں کہ بچیاں اپنا بہتر فیصلہ خود کر سکیں. شادی کے بعد عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو خاندان کے اندر ماں باپ بچیوں کو ان کی تربیت کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے. آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلیں تو وہاں پہ خواتین کو گھر کے سارے کام آتے تھے, سلائی کڑھائی سے لے کے کھانا پکانے تک. اور آج کی ہماری بچیوں کو جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کو صحیح طرح روٹی پکانی بھی نہیں آتی. تو دیگر معاملات کو سنبھالنا یہ یقیناً ہماری آج کل کی بچیوں کے بس کی بات نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور معاملے وہ جھگڑوں کی طرف بڑھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ بچیوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے, اور بچیوں کو جب ہم شروع میں اسلام کی طرف لے کے چلیں گے اور بچوں کو لے کے چلیں گے تو پھر وہ جو نظام قائم ہوگا انشاءاللہ وہ نظام بڑا پائیدار ہوگا. جی بالکل. یہ جو بات ہے نا کہ بچیوں کو تعلیم تو دی جاتی ہے, اب صرف تعلیم ہوتی ہے, اور یہ تعلیم یاد رکھیں آج کل جتنی تعلیم ہے وہ تربیت سے بالکل خالی ہے. اس لیے کہ جتنا آپ اگر ملکی سطح پہ دیکھ لینا, جتنے ہمارے حکمران ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مڈل پاس ہو, کوئی پرائمری ہو, بلکہ وہ مشرف دور میں تو یہ آپ جانتے ہیں بی اے کی تعلیم, لہذا وہ تعلیم یافتہ ہیں, تربیت یافتہ نہیں, اس لیے بی اے پاس کیسے ہوئے یہ بھی آپ جانتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. خیر وہ بات سیاست کی طرف نہیں, میں بات یہ سیاست میں بھی جانی چاہیے. بات یہ کرنے لگا تھا تعلیم ہے تربیت نہیں ہے. خصوصی ٹاپک ہے. تعلیم ہے تربیت نہیں ہے, اسی وجہ سے اوپر سے لے کر نیچے تک. صحیح صاحب وہ بات. اسی طریقے سے خواتین کے اندر بھی تعلیم ہے تربیت نہیں ہے. جس طرف شیخ صاحب نے اشارہ کیا ہے نا کہ امور خانہ داری جتنے ہیں ان کی تربیت دینی چاہیے. اب بچی ابھی وہ اس کا رزلٹ آنا ہوتا ہے, اس کی شادی کر دی جاتی ہے, اور جب وہ شادی کر دی جاتی ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے, اس کو تو چائے بنانی نہیں آتی, اور وہیں سے پھر آغاز ہو جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. گھر کے جتنے کام ہوتے ہیں نا اس تعلیم کے ساتھ ساتھ گھریلو تربیت بہت ضروری ہے. خاندان رشتوں کے ساتھ کیسے آپ نے وابستہ رہنا, کیونکہ یونیورسٹی کالج اسکول کے اندر رشتوں کے ساتھ جو ایک لین دین ہے یا آپ کا تقدس ہے اس کے ساتھ معاملات ہیں وہ نہیں سکھائے جاتے. یہ گھروں میں سکھائے جاتے ہیں, خاندان سکھاتے ہیں, بڑے سکھاتے ہیں, کیونکہ اب ماحول اس طرح کا ہے. تو یہ جب سکھا دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو اگلا سسٹم ہے نا, اگلی گھر جا کر بچیوں کا جو گھر آباد کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن صحیح صاحب ایلیٹ کلاس جو ہماری ہے وہاں پہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ چائے پکانا اس کو تو اہمیت نہیں دی جاتی. وہاں پہ تو ان کے لیے خانسامے موجود ہیں جو سارے یہ کام کرتے ہیں. ظاہر بات ہے لو طبقے نے بھی دیکھنا, ہم نے تو زیادہ تو مڈل کلاس لوگ ہیں. مڈل کلاس لوگوں کے اندر بھی جو ہائی لوگ ہیں نا وہ ہمارے پروگرام بھی نہیں سنتے ان کے پاس. مڈل کلاس کے اندر بھی یہ رجحان عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ بھی خاندانی نظام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہاں پہ گھرانوں کے اندر بھی بچیوں کو اب وہ تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں ہے. وگرنہ پہلے یہ ہوتا تھا, ہم نے خود دیکھا تھا کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ سلائی کڑھائی سیکھنے جاتی تھی. یہ تو ٹرینڈ بالکل ختم ہو گیا. اب تو ہماری مائیں اللہ کا شکر ہے کم از کم کوکنگ اچھی ہونی چاہیے, سلائی کر لیتی ہیں, گھر کا نظام اچھا چلا لیتی ہیں, ساری صفائی. اب تو صفائیوں کے لیے گھر میں ہم نے بچیاں اور بچے بھی رکھے ہیں. اس کے علاوہ گھر میں اور سارے کام کاج کے لیے ہم نے اور بھی ایسے ملازم رکھے ہیں. اس کے باوجود بھی ہماری خواتین جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرنے سے بھی پریشان ہو جاتی ہیں.
تو یہ تربیت بھی ہونی موضوع چاہیے. دوسری طرف نہ چلے جائے. بلال صاحب بات اصل بدل میں رہی یہ ہے. جو ہے نا جس طرح کے جس کو جی ایف ہم کلچر کہتے ہیں, اس کلچر کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہے. جی جی. وہ نقصان ہے والدین کی نافرمانی, بڑوں کی نافرمانی, اپنے پورے گھرانے اور پورے خاندان کے ساتھ ٹکر لینا. یہ اور اس میں چھوٹوں بڑوں کا احترام کا ختم ہو جانا صرف ایک ہی مقصد ہے, اور یہ ہمارے میڈیا کے اوپر بھی یہی دکھایا جاتا ہے, اور ان کا بھی یہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ میں نے سب کے ساتھ ٹکر لے کر سب کی نافرمانی کر کے میں نے اپنے اس ایم کے اندر کامیاب ضرور ہونا ہے. صحیح صاحب. شیخ عاطف صاحب جانتے ہیں, ہمارے مشترکہ ہی دوست ہیں, انہوں نے بات سنائی کہ اسی طرح نا کسی ان کے عزیز کو, دوست کو کہہ لیں, کسی سے نا محبت ہو گئی, تو وہ کہنے لگے کہ سارے خاندان نے اس کو سمجھایا, تو جب ایک بندہ آدھا ایک گھنٹے کا لیکچر دے کے اس کو فارغ ہوتا تھا نا اس لڑکے کو, تو وہ آخر میں پتہ کیا کہتا تھا, کہتا یار اصل چ نا میں وہ وعدہ کر لیا ہے, وعدہ نہ کیتا ہوں پھر میں تہاڈی گل مان لینی. وعدہ بھی وہی نظر آتا ہے, وفا بھی وہی نظر آتی ہے, احترام بھی وہی نظر آتا ہے. سارا یعنی کہتا وعدہ جو کر لیا اس سے شادی کا, تو اب وعدہ آپ بتائیں, وعدہ جو کر لیا وعدہ نبھانا چاہیے کہ نہیں؟ وعدہ تو نبھانا چاہیے. تو وہ اس کے لیے والدین کی نافرمانی ہو جائے کوئی بات, سارا خاندان ایک طرف چلا گیا. یہ تطبیق بلال صاحب دیں گے. اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ اصل میں یہ بات وہی ہے شیخ صاحب والی, کہ جب اسلام کی بنیادی تعلیمات بندے کے ذہن میں ہو نا, تو کہیں نہ کہیں وہ مروت آ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں خیال آ جاتا ہے کہ ہماری تعلیم یہ ہے, ہماری تربیت یہ ہے. اس حوالے سے تھوڑے سے جو ہے نا آپ آگاہی دیں نوجوانوں کو کہ والدین کی نافرمانی یا ان کی بات کو, ان کے فیصلوں کو جو ماننا یہ بھی ضروری ہے. صحیح صاحب. اصل میں بات ہم جی ایف کلچر کے بارے میں کر رہے ہیں, تو اس پر ہی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, کیا وہ لڑکی جو چند سال یا چند ماہ پہلے آپ کی زندگی میں آئی ہے اور صرف شیطانی اٹریکشن کی وجہ سے آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا ہے, ایک نوجوان کو یہ سوچنا چاہیے کیا اس لڑکی کی یا اس لڑکے کی ویلیو اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے دن رات ایک کر کے, خون پسینہ ایک کر کے, معاشرے سے ٹکر لے کے, ہر چیز کو آپ پہ قربان کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا, آج آپ اس ایک رشتے کے لیے, ان مقدس رشتوں کو جن کے قدموں تلے جنت ہے, جو باپ آپ کی جنت کا دروازہ ہے, آپ ان کو پس پش ڈال رہے ہیں, ان کی نافرمانی کر رہے ہیں, بلکہ ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں مگر میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اس پہ ہم انشاءاللہ اسی سیریز میں آگے بات کر لیں گے کہ محبت کی شادی اور ارینج میرج, یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے, یہ جب ہم شادی تک پہنچیں گے تو اس پہ بات کریں گے. لیکن فی الحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گرل فرینڈ کلچر جو ہے, اس نے خاندانوں کے خاندان تباہ کیے, اس نے ماں باپ کو اولاد سے دور کر دیا, اس نے بہن بھائیوں کو آپس میں جو ہے وہ لڑوا دیا, اور صحیح صاحب نتیجہ اس میں بھی جدائی کا ہی نکلا. یعنی ایٹ دی اینڈ وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی. اکثریت یہی دیکھا گیا ہے کہ گرل فرینڈ کلچر میں جو اگر نکاح تک اول تو پہنچتے کم ہیں, اور اگر کوئی شادی تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہ شادی بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ پائیدار نہیں رہتی. اس لیے اس کلچر کا خاتمہ ضروری ہے. ہم نے وہ بات کی تھی نا رشتوں کے حوالے سے, رشتے کا جب انتخاب ہوتا ہے جی اس میں کچھ چیزیں پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم کہ برادری دیکھنی ہے, خاندان دیکھنا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی. یہاں پرابلم ناکامی کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہاں نہ تو ان کی کاسٹ دیکھی جاتی ہے, نہ خاندان دیکھا جاتا ہے, کچھ نہیں دیکھا, جذباتی طور پہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ اٹیچمنٹ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کا تو خاندان ہی کوئی ایسا ہے, ان کی بیک گراؤنڈ ایسی ہے, ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کفو نہیں ہے. اور ہمارے فلمیں ڈرامے صحیح صاحب یہی تو دکھاتے ہیں کہ جب محبت ہو جائے تو پھر کچھ نہیں دیکھنا, پھر نہ خاندان دیکھنا, نہ تعلیم, نہ معیار, نہ کچھ نہیں. بھائی محبت جو ہو گئی تو بس پھر محبت ہو گئی تو اندھی ہو گئی. اصل نقصان یہ نا اس طرف جس کی طرف شیخ عاطف صاحب نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ گناہ جو ہے وہ بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ جب بندہ برائی کرتا ہے. اب ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے. ایک وقت تھا کہ جب ریڈیو پہ, گھر کے اندر ریڈیو چل رہا ہو تو اچانک اس پہ گانا لگ جاتا تھا نا, ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ خواتین ایک سائیڈ پہ ہو جاتی تھی,
मर्दों के सामने कोई इस तरह का सॉन्ग आ जाता था, वो शर्म महसूस करती थी कि उनके सामने बैठकर वो गाना जो है ना सुना जाए। फिर टीवी आया, टीवी जब कोई ड्रामा होता इस तरह के तो ख़वातीन नहीं देखती थी, फिर मर्द देखते थे, फिर वो इकट्ठे देखने लगे उसको। ज़ाहिर है कि बराबरी होनी चाहिए, फिर मर्द फिर देखे, वो ख़वातीन ना देखे। ऐसा वक्त आया कि फिल्में और दोनों इकट्ठे देखने लगे, ख़वातीन बेटा बेटी और इसी तरह बहू है बेटियां हैं सारी इकट्ठे देख रहे हैं। अब ये है कि इस तरह की गंदी गंदी ऐड चल रही होती हैं और वो तसव्वुर भी नहीं था पहले, इसलिए कि हम उस चीज़ को अब गलत समझ नहीं रहे। इसी तरह ये फैशन बन चुका है, जीएफ फैशन जो है इसको गलत समझा नहीं जा रहा, इसको फैशन समझा जा रहा है जो मुआशरे के लिए, ख़ानदानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। नाज़रीन, आपने बड़ी कीमती बातें सुनी हैं, इस हवाले से आप अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखें, बच्चियों पर नज़र रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल रही तो बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल अज़दवाजी ज़िंदगी बेचैन गुजरेगी, उसके अंदर कई तरह की ख़राबियाँ आएंगी और उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा कि जब उनका इस तरह का कोई भी अफेयर सामने आता है बाद में। लिहाजा अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखें और उनकी तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूर रखें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।